اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دیں کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دیں کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یہ تھی معافی، اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی، معاف کر دیتا۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہانپتے کانپتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کبھی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، انہوں نے خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے، وہ تسلی کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے، یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم کو۔ وہ میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائیں، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دے گا۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہیں، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی سعی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ، وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا، یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید
नौजवानों से बिलखुसूस कहूँगा, क्या हो गया अच्छी नौकरी नहीं मिलती, कोई अर्ज नहीं। अगर वक्ती तौर पर पैसे कम है तो क्या हर्ज है, कोई मसला नहीं। ये बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसे आ जाते हैं वो तो कहना शुरू हो जाता है पैसों में सुकून ही नहीं। पूछ लें आप, अगर थोड़ी देर के लिए किसी बीमारी ने आन भी लिया है तो भाई बात बड़े कमाल की है, महबूब की तरफ से शिफाएं रही है। अगर एक कड़वा घूंट आ गया तो फिर क्या हुआ, एक अगर वहां से कड़वा, वो बड़ी मारूफ बात है ना, सुल्तान महमूद गजनवी किन्नो खा रहे थे तो उन्होंने पहला टुकड़ा किन्नो का, उसका पहला हिस्सा उसे खोला, उसकी जो काशें होती हैं उसमें से पहला टुकड़ा अय्याज को दिया तो अय्याज गट गट करके खा गया, दूसरा भी दिया तो खा गया, तीसरा भी दिया, चौथा महमूद ने अपने मुंह में डाला तो थूक दिया, कहने लगा ओहो इतना कड़वा, गुस्सैला, बद जायका। उसने उगल डाला उसको तो बाद में कहने लगा यार तू सारे ही कड़वे खा गया। तो याज कहने लगा बादशाह तेरे हाथों सारी जिंदगी मीठे मिले, अब ये 2-3 कड़वे मिल जाते और मैं इस तरह से इनको उगल डालता तो ये कोई आईने वफादारी, सारी जिंदगी शिफा रही और अचानक पता चला है कि जरा थोड़ी शुगर हो गई। इतनी मायूसी, जिसने सारी उम्र शिफाएं दी हैं, अगर कुछ देर के लिए वो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे, राजी रहना चाहिए। उसके करम की तरफ तवज्जो, उसकी अता की तरफ तवज्जो, उसके फजल की तरफ से है। अपने करीम रब के साथ इंसान का इस तरह का मामला कि वो करम ही करेगा, वो रहम ही करेगा, वो अताएं ही फरमाएगा। और करीम जब गालिब आता है ना तो करम ही करता है। शदीद बेसुकून, बेचैन, मुस्तरीफ, उलझे ख्यालात, सख्त बीमार, सख्त कमज़ोर, माली मुश्किलात का शिकार लोग, जिस्मानी बीमारियों से लड़ने वाले लोग और रिश्तेदारों और अहबाब और इनकी बेवफाइयों का शिकवा करने वाले लोग, अगर इन सारी तकलीफ़ों से निकलना चाहें तो हल एक ही है, इधर उधर ना देखें, अपने रब की रहमत की तरफ देखें, अपने करीम मालिक के करम पर तवज्जो करें और ये ज़हन बनाए को कितना भी बीमार हो, जब रब शिफा देना चाहे कोई कितना। और फिर हुजूर ने एक बात इरशाद की, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बयान करते हुए ना गहराइयाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं कि इससे ज़्यादा गहरी बात क्या हो सकती। रानाइयाँ और रंग सारे मान पड़ जाते हैं कि अब इसमें जलवे और कितने भरे जा सकते थे। सारी इंसान की सोचें और वुसातें अचानक सिमटने लगती है कि यार इतनी बड़ी बात, ये ज़रा अंदाज देखिए हुजूर का बयान करने का। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब क़यामत वाले दिन अल्लाह उन लोगों को अजर अता करेगा ना जिन पर दुनिया में मुश्किलात आती रही, तो फरमाया वो लोग सोचेंगे कि ये तो मुश्किलात थोड़ी थी, काश कभी ज़्यादा आ जाती ना, काश हमारे वजूद कैंचियों से काट दिए जाते। वो लोग सोचेंगे और वो भी सोचेंगे जिन पर मुश्किलात नहीं आई थी कि काश कभी हम भी इस चक्की से पिस के आते ना। इससे ज्यादा भी कोई अजर हो सकता है कि रब कहता है इन्नल्लाह मास्साबिरीन, जो मुसीबत पे सब्र कर दे अल्लाह उसके साथ है। माइयत इलाही उस शख्स को नसीब हो रही, रहमत खुदाबंदी से कभी नजर ना हटाएं। आती रहती हैं मुश्किलात, आते रहते हैं दुख, हो जाती हैं गलतियां, कमजोर है इंसान, कर बैठता है गुनाह भी, लेकिन एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे, एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देश निकाला, ते लख गुना मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावन वाला, ढाल देता है रहमत का पर्दा, करम हो जाता है। रहमत इलाही से कभी तवज्जो ना हटे। अपने दिल को ठंडा रखने के लिए, तबीयत को सुकून में रखने के लिए रहमत। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदे से गलती हो जाती है,
پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے. تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے. وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا. تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. حضور فرماتے تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے. تسی تے میں دسو خان جڑا 3 واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں. حضور فرماتے 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے. رحمت داد دریا الہی. یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی. رحمت داد دریا الہی ہر دم، رحمت داد دریا الہی ہر دم وگد ہے. میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے پہ بات کرنی ہے صرف. رحمت داد دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا. اس کا معنی کیا ہے سمجھو. درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگد ہے تیرا. رحمت داد دریا الہی ہر دم، ہر دم 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 ہر دم وگد ہے تیرا. بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی. دم دم ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت. اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. صبح بھی کرم شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے. جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا. بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے. اور حضور فرماتے رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا. اچھا حضور نا کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. یہ نا ساری گھنٹیاں بج جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل سے رات پہ گزرتا ہے. یہ آسان ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے،
تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی، کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے، بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے، جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا۔ معنی کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نا دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا، وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا۔ دیکھیں نا، بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہے، ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہے، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی، 2 گھنٹے کے، ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا، ان لفظوں کا آپ ذرا حسن دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ بھائیو، یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ او میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو،
تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے. تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے. بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی. امام غزالی کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک سادہ بندہ آ گیا. ہم سادے بندے کہتے ہیں، عرب کے لوگ بدو کہتے تھے. ایک بدو آ گیا. اس نے آتے ہی السلام علیکم کے بعد فوراً حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائے. انداز دیکھیے نا اپنی روایتی سادگی میں. قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا حساب اللہ نے لینا ہے. سادی سی بات. تو اس بندے نے نا اپنی چادر کو سمیٹا، کندھے پہ رکھی اور چلنے لگ گیا. تو حضور فرمانے لگے کوئی تو نے سوال پوچھا ہے، کوئی تبصرہ بھی تو کرنا. ایک بندہ سوال کا جواب لیتا ہے نکل جاتا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بتا تو دیا ہے کہ حساب اللہ نے لینا ہے. تو حضور فرمانے لگے پھر؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کر دیا کرتا ہے. اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، اپنی بولی میں کروں. وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جے اللہ نے حساب لینا ہے پھر خیر ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے. قربان جاؤں حضور کی اس مقدس زبان پر، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. کریم بولے اور بول کے فرمانے لگے بندہ سادہ تھا بات کتنی بڑی کر گیا ہے. خدا کی رحمت کی طرف متوجہ کر گیا لوگوں کو. کیا بڑی بات بیان کر گیا. کریم جب غالب آتا ہے تو. آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت پاک کو دیکھیں. کوئی بھی وقت آیا تو حضور نے نماز پڑھی ہے. چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، بارش نہیں ہوتی، زیادہ ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے مصلی بچھا لیا ہے. نفل پڑھیں، اللہ کے حضور حاضری دیں، محنت بھی کریں اور ساتھ نفل نماز ادا کریں اور صبر رکھیں. صبر تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کو نری مدد ہی نہیں ملتی، صبر کرنے والوں کو تو خدا ملتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی. پھر اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے ذکر کرنے والوں کو. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. پھر مدد ملتی ہے، رحم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر. ایک بار تو میرے محبوب پر درود پڑھ، تیرے اوپر 10 رحمتوں کا نزول کیا جائے گا. قانون خداوندی یہ ہے کہ تو ایک بار محبوب پہ درود پڑھ، تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تیرے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. تو پڑھیں درود، رحمت الہی میں نہا جائیں گے. اور پھر اللہ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں. مخلوق خدا پر جتنا دل بندے کا نرم ہوتا جائے، رحم والا ہوتا جائے، اتنی اسے اللہ کی مدد ملتی جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. اللہ تم پر رحم کرے گا، تم مخلوق خدا پہ رحم کرو. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے. ان کو اپنایا جائے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، مدد الہی نصیب ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا پہلو دوسرا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. جس طرح کچھ چیزوں سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے نا، اسی طرح کچھ کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے مدد الہی دور چلی جاتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اگر تم میری یاد سے منہ موڑو گے تو میں تمہارے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی اگر تم نے میری یاد سے منہ پھیر لی. اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے منہ پھیر کر فقط اپنے بازو کی قوت پر بھروسہ کرنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی علامت نہیں ہے. دوسری بات یاد رکھیں، جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں نا،
یقین کی دولت جن کے پاس نہیں ہوتی ان کے پاس بھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد تو یقین والے لوگوں کو ملتی ہے، جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا ان کو مدد ملتی۔ اور پھر جو مستقل ڈیوٹی کرتے ہیں، مستقل تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو تھک جائے، تھوڑی سی کوشش کے بعد جو پریشان ہو جائے، ان لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو مستقل کوئی کام کرتے ہیں، جو کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، جو کوئی کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مستقل کام کرتے ہیں انہیں مدد ملتی ہے، جو مستقل مزاج نہیں ہوتے انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا بھی نزول فرما دیتا ہے، اللہ فرشتوں کا نزول کر دیتا ہے ان لوگوں کے۔ تو مستقل کام کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ تو جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ اس سے معاذ اللہ محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ظلم سے اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے، جب لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ کسی معاشرے میں بھی اگر ظلم عام ہو جاتا ہے تو وہاں سے رحمت الہی روٹ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ تصنع کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے فرمائے گا ان سے جا کے اجر مانگو جنہیں دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے، میرے لیے تو کیے ہی نہیں، اللہ کی مدد روٹ گئی، ناراض ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی مدد الہی ناراض ہو جاتی ہے۔ پھر رزق حرام کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں، حرام کے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص دور سے آیا ہے، لباس اس کا آٹا پھٹا ہے اور وہ دیر سے کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب، تو فرمایا جی جتنی دیر مرضی دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ رحمت للعالمین محبوب فرما، حضور کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو کریم فرماتے ہیں اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو رزق حرام جن لوگوں کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں، جن کی معیشت کا حصہ حرام ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو مدد الہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دوسرا، آج ہم یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ۔ ہم قربان جائیں ان رستوں کے جن رستوں سے ہماری ماں چلا کرتی تھی۔ وہ کیا عظمتوں والی خاتون ہے، کیا شان ہے، کیا رفت ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے اس خاتون کی عظمت کو، جن کے حجرے میں، جن کے گھر میں جا کے اللہ کے محبوب سکون محسوس فرماتے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اس خاتون کی عظمت کیا ہوگی جن کے حجرہ نور کے اندر آج گنبد خضرا بنا ہے اور اللہ کے محبوب آرام فرما ہے۔ خدا کی رحمتیں ساری، انوار و تجلیات اور کرم جس جگہ برس رہے ہیں وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ کیا بات ہے، بنت صدیق آرام جان نبی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں عائشہ آپ کی تو صورت نکاح سے پہلے لا کے مجھے جبریل امین نے دکھائی کہ محبوب اس خاتون سے اللہ آپ کا نکاح فرمانے والا ہے۔ کیا عظمتیں ہیں اس پاک باز خاتون کی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق اپنی روحانی اولاد کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، امت کے لیے سب سے بڑا سبق سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی کا ہے پڑھنا پڑھانا، دین پڑھنا۔ انہوں نے احادیث یاد کی، امت تک پہنچائی۔ سب سے بڑا ان کا سبق پڑھنا پڑھانا ہے۔ امت اگر حضور کی باتیں یاد کرتی ہے، آگے سکھاتی ہے، پڑھتی ہے، آگے پہنچاتی ہے تو پھر وہ اس سبق کو یاد کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔